ویلکم ٹو لرن اینڈ ایکسپلور۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم اور خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں، وہ ہے حج کی روحانی تیاری۔ دیکھیں، اکثر لوگ جب حج پر جاتے ہیں تو عملی پہلوؤں پر تو بہت دھیان دیتے ہیں، لیکن وہ جو اس سفر کی اصل روح ہے، اس کی باطنی تیاری وہ کیسے کی جائے؟ جی بالکل۔ ہم نے کچھ اہم نکات اور انسائٹس اکٹھی کی ہیں جو شاید حج پر جانے والوں کو ذہنی اور روحانی طور پر تیار ہونے میں مدد دے سکیں۔ بالکل، اور یہ بہت اہم بات اپنی کی، کیونکہ حج صرف آپ کہہ لیں کہ جسمانی مشقت یا چند رسومات ادا کر دینے کا نام تو نہیں ہے۔ جی نہیں۔ یہ بہت گہرا روحانی تجربہ ہے، ایک ایسا تجربہ جو انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان پہلوؤں کو سمجھیں جو حج کو صرف ایک سفر نہیں رہنے دیتے، بلکہ ایک عبادت، ایک خود شناسی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ صحیح۔ اور کیسے اس سے زیادہ روحانی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک چیز جو عموماً دیکھنے میں آتی ہے اور شاید کچھ لوگوں کا اپنا تجربہ بھی ہو کہ حج پر جانے سے پہلے وہ خوشی اور جوش تو ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ میں ایک عجیب سی پریشانی بھی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا ڈر کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ تو اس پہلو پر بات کرنا کیوں ضروری ہے آپ کے خیال میں؟ یہ نقطہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ جو پریشانی ہے نا، یہ بعض اوقات حد سے بڑھ جاتی ہے اور پھر یہ حج کے اصل تجربے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں پر بے حد مہربان ہے۔ بے شک۔ وہ ہماری چھوٹی چھوٹی آپ کہیں لغزشوں پر یا بھول چوک پر پکڑنے کے لیے نہیں بیٹھا۔ یہ سوچنا کہ ذرا سی غلطی ہو گئی تو حج جیسی عظیم عبادت ضائع ہو جائے گی، یہ اللہ کی رحمت کا جو تصور ہے نا، اس کے خلاف ہے۔ ہاں، احتیاط ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، لیکن وہ حد سے زیادہ فکر، خاص طور پر غیر ضروری تفصیلات پر جو ہوتی ہے، وہ اصل مقصد سے توجہ ہٹا دیتی ہے، اور یہ ایک طرح سے شیطان کا حربہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ جی، کہ وہ انسان کو ایسی باریکیوں میں الجھا دے کہ وہ جو بڑی تصویر ہے، جو اصل مقصد ہے، وہ نظر ہی نہ آئے۔ تو پھر توازن کیسے قائم کیا جائے؟ مطلب ایک طرف تو لاپرواہی بھی نہیں ہونی چاہیے ظاہراً، جی بالکل۔ دوسری طرف یہ نقصان دہ پریشانی بھی نہ ہو، اس کا کیا حال ہے؟ توازن ہی قید ہے۔ دیکھیں، دین میں نا دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، خوف اور امید۔ صحیح۔ اللہ کا خوف اس معنی میں کہ کہیں کوئی کوتاہی نہ رہ جائے، کہیں کوئی حکم چھوٹ نہ جائے، اور ساتھ ہی اس کی رحمت کی امید کہ وہ ہماری کمزوریوں کے باوجود ہماری نیتوں کو دیکھتے ہوئے قبول فرمائے گا۔ جی۔ پریشانی اس حد تک نہ بڑھے کہ انسان مایوسی کا شکار ہو جائے یا خود کو نااہل سمجھنے لگے کہ ارے مجھ سے تو ہو ہی نہیں پائے گا۔ ہاں، یہ بھی ہوتا ہے۔ جی، خاص طور پر یہ جو فقہی مسائل ہیں نا، یعنی عملی احکام سے متعلق باریکیاں، جیسے احرام میں خوشبو لگ گئی تو کیا ہوگا؟ اگر ایک بال ٹوٹ گیا تو دم واجب ہو گیا؟ ناخن کا کیا حکم ہے؟ ہاں، ان باتوں کی بہت فکر رہتی ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، بنیادی مسائل کا علم تو ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان میں اتنا الجھ جانا کہ حج کا جو اصل مقصد ہے، یعنی اللہ سے تعلق، دعا، ذکر، توبہ، استغفار، وہ پیچھے رہ جائے، یہ ٹھیک نہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ بنیادی علم حاصل کریں، علماء سے پوچھ لیں جو ضروری ہے، اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں، اپنی توجہ اصل مقاصد پر رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ان چھوٹی فقہی تفصیلات میں، جیسا آپ نے کہا، الجھنے سے بچنا ہے، تو پھر اصل روحانی توجہ کہاں مرکوز ہونی چاہیے؟ وہ کون سی بنیادی چیزیں ہیں جن پر حاجی کو اپنی توانائی لگانی چاہیے؟ دیکھیں، سب سے بنیادی اور سب سے اہم چیز تو ہے توحید خالص۔ توحید۔ جی، یہ سمجھنا کہ حج کی پوری عمارت اسی بنیاد پر کھڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی سنت کی پیروی میں ہم یہ سب کر رہے ہیں، ان کی تو پوری زندگی توحید کا پیغام تھی۔ بالکل۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کرا کعبہ بنانے کا اور اسے شرک کی ہر قسم کی آلودگی سے پاک رکھنے کا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ حاجی اپنے دل کو ہر طرح کے شرک سے پاک کرنے کی کوشش کرے، شرک اکبر سے بھی، شرک اصغر سے بھی۔ صحیح۔ دوسرا اہم ترین ستون وہ ہے آخرت پر پختہ ایمان، اور حج تو قدم قدم پر آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، احرام کا جو سفید لباس ہے وہ کفن کی یاد نہیں دلاتا، ہاں بالکل۔ دنیاوی زیب و زینت سے لاتعلقی کا سبق ہے۔ پھر عرفات کا میدان، جہاں لاکھوں لوگ ایک ہی لباس میں جمع ہوتے ہیں، وہ میدان حشر کا منظر پیش کرتا ہے۔ جی جی۔ مزدلفہ کی رات ہے، پھر منا میں قیام، یہ سارے مراحل انسان کے اندر آخرت کی فکر پیدا کرتے ہیں، اس کی تیاری کا جذبہ جگاتے ہیں۔ آپ نے حج کو ایک منفرد ترقیاتی پروگرام یعنی ڈیولپمنٹ پروگرام سے بھی تشبیہ دی تھی، یہ بڑا دلچسپ انداز ہے اسے دیکھنے کا، اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے؟ جی،
یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے میرے خیال میں۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو ایک ایسا جامع تربیتی پیکج بنایا ہے جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ اچھا۔ آپ دیکھیں، یہ آپ کو بہترین جگہوں پر لے جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ، بیت اللہ، منا، مزدلفہ، عرفات، یہ زمین کے مقدس ترین مقامات ہیں۔ جی۔ وہاں آپ سے بہترین اعمال کرواتا ہے: طواف، سعی، وقوف عرفات، رمی جمار، قربانی، ذکر و اذکار۔ صحیح۔ اور یہ سب بہترین اوقات میں ہوتا ہے، یعنی ذی الحجہ کے یہ مخصوص ایام۔ اور پھر اس کا نتیجہ، اس کا انعام بھی بہترین ہے۔ جیسا حدیث میں آتا ہے، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، سبحان اللہ۔ کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ تو یہ پروگرام انسان کی پوری شخصیت پر کام کرتا ہے۔ اس کی روحانی پاکیزگی، اس کے اخلاق کی درستی، اس کے صبر کا امتحان ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی سیکھتا ہے، اجتماعیت کا سبق ملتا ہے۔ یہ سب مل کر انسان کی شخصیت کو نکھارتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں قرآن میں جو کہا گیا ہے کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اس کا حج کے تناظر میں کیا مطلب ہے؟ بالکل، سورۃ البقرہ کی آیت 197، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ لے لو، پس بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ یعنی جس طرح سفر کے لیے آپ کھانے پینے کا سامان رکھتے ہیں نا، جی، اسی طرح حج کے اس روحانی سفر کے لیے جو اصل سامان ہے وہ تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے آسان لفظوں میں؟ تقویٰ ہے اللہ کا ڈر، اس کی ناراضگی سے بچنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان سے رک جانا۔ حج میں تو قدم قدم پر تقویٰ کا امتحان ہے۔ مثلاً احرام کی پابندیاں ہیں، ان کو نبھانا تقویٰ ہے۔ بھیڑ میں صبر کرنا، غصے پر قابو پانا، فضول باتوں سے بچنا، یہ سب تقویٰ ہے۔ اللہ کی جو نشانیاں ہیں، شعائر اللہ جنہیں کہتے ہیں، جی، جیسے صفا و مروہ۔ جی، صفا و مروہ، قربانی کے جانور وغیرہ، ان کی تعظیم کرنا یہ دل کے تقویٰ کی علامت ہے۔ تو جس نے حج میں تقویٰ اختیار کیا، اس نے اصل زاد راہ حاصل کر لیا۔ دعاؤں کی قبولیت کا خاص موقع ہے، اس حوالے سے کیا اہم باتیں ہیں جو ذہن میں رکھنی چاہیے؟ حج اور دعا کا تو آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب بندہ بالکل براہ راست اللہ سے مخاطب ہوتا ہے، اپنی حاجات پیش کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے حج کے دوران خاص طور پر 6 مقامات ایسے ہیں جہاں ٹھہر کر اہتمام کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دیر تک دعائیں فرمائیں۔ 6 مقامات؟ وہ کون کون سے ہیں؟ جی 6، گویا یہ دعا کے لیے VIP جگہ ہیں۔ پہلا، صفا پہاڑی پر جب سعی شروع کرتے ہیں، جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام۔ بالکل، ان کی بے قراری اور اللہ پر توکل کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ دوسرا، مروہ پہاڑی پر سعی کے دوران۔ تیسرا، عرفات کے میدان میں 9 ذی الحج کو ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت۔ یہ تو حج کا رکن اعظم ہے اور دعا کے لیے سب سے اہم موقع۔ جی، چوتھا، مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے سے کچھ پہلے تک کا وقت۔ اچھا۔ پانچواں، پہلے جمرہ یعنی چھوٹے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد، 11ویں اور 12ویں، یا اگر 13ویں کو بھی رمی کر رہے ہیں تو اس دن بھی۔ ٹھیک۔ اور چھٹا، دوسرے جمرہ یعنی درمیانے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد انہی دنوں میں۔ ان مقامات کی نشاندہی سے ایک طرح سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی توانائی کہاں لگانی ہے۔ جیسے آپ نے عرفات کا ذکر کیا تو اکثر لوگ وہاں کوشش کرتے ہیں کہ جبل رحمت پر چڑھ جائیں۔ بالکل، اور یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ عرفات کا پورا میدان ہی وقوف کی جگہ ہے۔ اچھا۔ جی، اصل مقصد پہاڑ پر چڑھنا نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ میدان عرفات میں جہاں بھی جگہ ملے وہاں ٹھہر جائیں، قبلہ رخ ہو جائیں اور غروب آفتاب تک ذکر میں، تلاوت میں، توبہ استغفار میں اور خاص طور پر دعا میں مشغول رہیں۔ تو وہ جو مشقت ہوتی ہے پہاڑ پر چڑھنے کی، ہاں، اپنی توانائی اس مشقت میں ضائع کرنے کے بجائے کہ کسی طرح بس چوٹی تک پہنچ جاؤ، اس قیمتی وقت کو اللہ سے تعلق قائم کرنے میں لگانا چاہیے۔ صحیح۔ اسی طرح مزدلفہ میں فجر کے بعد کا جو وقت ہے، جو ان 6 خاص مقامات میں سے ایک ہے دعا کے لیے، اسے صرف کنکریاں چننے میں نہیں گزار دینا چاہیے۔ ہاں، وہ کنکریاں چننے لگ جاتے ہیں لوگ۔ ہاں جی،
کنکریاں تو رات کو بھی جمع کی جا سکتی ہیں یا صبح کسی اور وقت بھی، لیکن وہ جو خاص دعا کا وقت ہے نا، فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے تک، وہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ یہ تو بہت ہی اہم نکات ہے۔ اچھا، حج کی جو ارکان ہے ان کی ترتیب میں بھی یقیناً بڑی حکمتیں ہوں گی۔ ایک بات جو خاص طور پر ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ عرفات کا میدان حرم کی حدود سے باہر کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ بیان کی جاتی ہے؟ علماء نے اس کی بہت خوبصورت حکمت بیان کی ہے۔ جی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور اس کی رحمت کا ایک انداز ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کو، جو شاید ابھی حرم کی پاکیزہ حدود میں داخلے کا اہل بھی نہ ہو، اسے 9 ذی الحجہ کو پہلے اپنی خصوصی حدود یعنی حرم سے باہر بلاتا ہے، عرفات کے میدان میں۔ وہاں وہ بندہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اسے بالکل پاک صاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ پاک صاف ہو جاتا ہے تو پھر اگلے دن اسے واپس اپنی پناہ گاہ، اپنی حدود حرم میں یعنی مزدلفہ، پھر منا، پھر مکہ، وہاں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ کیا بات ہے! گویا کہ پہلے باہر بلا کر نہلایا، دھلایا، پاک کیا اور پھر عزت کے ساتھ اپنے گھر میں داخل کر لیا۔ یہ صرف ایک جگہ کی تبدیلی نہیں ہے، یہ روحانی صفائی اور قبولیت کا ایک بہت گہرا استعارہ ہے۔ واقعی یہ تو بہت ہی خوبصورت نکتہ ہے۔ اچھا، اگر ہم یہ پوچھیں کہ ان تمام اعمال، یہ ساری مشقتیں، یہ سارے تجربات، ان سب کا نچوڑ کیا ہے؟ حج کا سب سے بڑا سبق کیا ہے جو ایک حاجی کو سیکھ کر واپس آنا چاہیے؟ دیکھیں، اسلام کا لفظی مطلب ہی ہے اطاعت، فرمان برداری، سر تسلیم خم کرنا۔ جی، تسلیم۔ حج جو ہے نا، وہ اس تسلیم کا عملی مظہر ہے۔ سب سے بڑا سبق حج ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی اور نجات اپنی عقل، اپنی خواہشات یا دنیا کی منطق کی پیروی میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے میں۔ اب دیکھیں نا، حج میں کیا ہے؟ ایک پتھر ہے، حجر اسود، اسے چومنا ہے۔ دوسرے پتھر ہیں جمرات، انہیں کنکریاں مارنی ہیں۔ 2 پہاڑیاں ہیں، صفا و مروہ، ان کے درمیان جہاں بظاہر کوئی خاص کشش نظر نہیں آتی، 7 چکر لگانے ہیں۔ صحیح۔ عرفات کا ایک چٹیل میدان ہے، وہاں جا کر ٹھہرنا ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنی ہے۔ اب بظاہر ان اعمال کی منطق شاید پوری طرح سمجھ نہ بھی آئے۔ ہاں، سوال اٹھتے ہیں ذہن میں۔ بالکل، لیکن مومن یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، بس۔ یہی وہ تسلیم ہے جو حج سکھاتا ہے، یعنی اپنی عقل کو، اپنی سمجھ کو ایک طرف رکھ کر بس حکم ماننا۔ یہ واقعی نفس کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے اور تربیت بھی۔ اور اس تسلیم کے علاوہ اور کیا اخلاقی اسباق ملتے ہیں حج سے؟ بہت سے ہیں۔ حج صبر کا ایک عظیم درس ہے۔ بھیڑ ہے، رش ہے، گرمی ہے، مختلف مزاج کے لوگ ہیں، ان سب کے ساتھ رہتے ہوئے صبر کرنا پڑتا ہے۔ جی، یہ تو ہے۔ یہ بھائی چارے اور مساوات کا سبق دیتا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ آئے ہیں، مختلف رنگ، نسل، زبان، سب ایک ہی لباس میں ہیں، احرام میں، ایک ہی مقصد کے لیے جمع ہیں۔ بالکل۔ یہ نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ ہر عمل کا ایک وقت مقرر ہے، ایک طریقہ مقرر ہے۔ یہ وقت کی قدر سکھاتا ہے۔ عرفات کا وقت، طواف کا وقت، رمی کا وقت، یہ سب وقت کی اہمیت بتاتے ہیں۔ صحیح۔ یہ قربانی کا جذبہ ادا کرتا ہے، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، اپنی خواہشات کی قربانی اور پھر جانور کی قربانی۔ یہ سب چیزیں مل کر انسان کی عملی زندگی کے لیے بہترین تربیت فراہم کرتی ہیں۔ یہ سب سننے کے بعد خاص طور پر عرفات کے دن کی اہمیت اور دعا کی قبولیت کا جو ذکر ہوا، اس دن کی تیاری کے لیے کوئی خاص عملی مشورہ دینا چاہیں گے؟ اور ایک اور سوال جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے، خاص کر عبادات کے معاملے میں، وہ نیت کا ہے کہ میری نیت خالص ہے بھی یا نہیں؟ اس فکر سے کیسے نمٹا جائے؟ عرفات کے دن کی تیاری تو اصل میں حج پر روانہ ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جانی چاہیے، لیکن خاص اس دن کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلے سے کچھ دعائیں سوچ کر رکھنا یا لکھ لینا مفید ہو سکتا ہے۔ لکھ لینا؟ ہاں، ضروری نہیں کہ لکھی ہوئی دعا ہی پڑھی جائے، لیکن اس سے دعا کے مضامین ذہن میں رہتے ہیں۔ عمومی دعائیں ہیں، قرآن و سنت کی مسنون دعائیں ہیں، پھر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، امت کے لیے۔ جی، دعا کے آداب سیکھنا بھی اہم ہے۔ مثلاً عاجزی کے ساتھ مانگنا، گڑ گڑا کر مانگنا، یقین کے ساتھ مانگنا کہ اللہ ضرور دے گا۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ ہے دل کی سچائی اور اللہ سے شدید تعلق کا احساس۔ اور دل کی صفائی؟ بالکل، کوشش کرنی چاہیے کہ عرفات کے میدان میں جانے سے پہلے دل کو دوسروں کے بغض اور کینے سے صاف کر لیا جائے۔
جب ہم خود اللہ سے اپنی معافی مانگ رہے ہیں تو ہمارے دل میں دوسروں کے لیے قدورت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ جی، رہی بات نیت کے خالص ہونے یا نہ ہونے کی فکر کی، تو دیکھیں یہ فکر ہونا بذات خود ایک اچھی علامت ہے۔ اچھا؟ جی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اپنی نیت کی فکر ہے۔ کوئی بھی کامل مومن یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا ہر عمل 100% خالص ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی اپنی نیتوں کی فکر رہتی تھی۔ تو یہ فکر ہونا مثبت ہے، لیکن یہ فکر اس حد تک نہ جائے کہ انسان مایوس ہو جائے یا عمل ہی چھوڑ دے۔ ہاں، کہ مجھ سے نہیں ہوگا، میری نیت ٹھیک نہیں۔ بالکل، ہمیں عمل کرنا ہے اور اللہ سے قبولیت کی امید رکھنی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی نیت کو ٹٹولتے رہنا ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا ہے، بس۔ اور اس ساری تیاری میں علم کی کیا اہمیت ہے؟ یعنی حج کے مسائل، اس کے مقاصد، اس کی حکمتیں، ان کو جان کر جانا کتنا ضروری ہے؟ علم کے ساتھ عبادت کرنے اور لا علمی میں صرف لوگوں کی دیکھا دیکھی عمل کرنے میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا؟ جب آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ آپ طواف کیوں کر رہے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، سعی کیوں کر رہے ہیں، حضرت ہاجرہ کی کیا سنت ہے، عرفات میں ٹھہرنے کی کیا اہمیت ہے، رمی کا کیا مقصد ہے، تو ہر عمل کا اثر آپ کے دل پر گہرا ہوتا ہے۔ صحیح۔ آپ صرف جسمانی طور پر شامل نہیں ہوتے، بلکہ ذہنی اور روحانی طور پر بھی اس عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ ضروری مسائل کا علم آپ کو غلطیوں سے بچاتا ہے، مقاصد کا علم آپ کی نیت کو درست سمت دیتا ہے، اور حکمتوں کا علم آپ کے شوق اور محبت میں اضافہ کرتا ہے۔ تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، تاکہ یہ سفر محض آپ کے سیاحت یا ایک رسم بن کر نہ رہ جائے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حج صرف چند دنوں کی کچھ رسومات ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو توحید، آخرت پر یقین، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے یعنی تسلیم، صبر، دعا اور اللہ سے ایک گہرے تعلق کا ایک مکمل پیکج ہے۔ بالکل۔ اور اس کی حقیقی برکات حاصل کرنے کے لیے ظاہری اعمال کی درستی تو ضروری ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باطنی کیفیت، نیت کا خلوص اور حج کی اصل روح کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور شاید سب سے بڑا سبق جو ہم حج سے سیکھ کر اپنی باقی زندگی میں لاگو کر سکتے ہیں وہ یہی تسلیم کا اصول ہے۔ جی، کہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر فیصلے میں، ہر قدم پر اللہ کے حکم کو اپنی خواہش، اپنی سمجھ، زمانے کے رواج، ان سب پر مقدم رکھنا، یہی اصل کامیابی اور فلاح کا راستہ ہے۔ حج اس عظیم اصول کی ایک سالانہ یاد دہانی بھی ہے اور عملی مشق بھی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔